وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، اللہ نے فرمایا جب قبروں سے اٹھو گے تمہارے جسموں کو کامل کیا جائے گا اور تمہیں روحوں کو ڈالا جائے گا تو یہ نور تمہارے ساتھ آ جائے گا اور تمہارے دائیں بائیں اور سامنے چلے گا۔ منافق لوگ جو اپنے آپ کو دنیا میں مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اللہ کے امر کے بارے میں شک اور تردد، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، اس طرح رہتے تھے، تو اللہ ان کو اندھا اٹھائیں گے، ان کے ساتھ کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرے میں ہوں گے، اور وہ ایمان والوں کے نور کا احساس کر کے وہ سمجھیں گے کہ نور تو ایمان والوں کو ملا۔ آج ان پر حقیقت کھلی ہے کہ کون کامیاب بن کر آیا ہے اور کون ناکام۔ وہ کہیں گے انظرونا، اور ایمان والو اتنی رفتار سے اللہ کے دربار میں جمک جاؤ، ہمارے بھی انتظار کر لو، ہمیں بھی ساتھ لے لو، کیونکہ ہم بے نور دنیا سے آئے ہیں۔ تو بھی اللہ نے یہ فضل فرمایا۔ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، او عقل کے اندھو، او دھوکے میں پڑے ہوئے، او ناکام لوگوں، آج تم پر ظاہر ہوا یہ نور یہاں سے حاصل نہیں کیا جاتا، تم دوسرے کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ارجعوا وراءکم، اگر تمہارے بس میں ہے تو واپس دنیا میں لوٹ جاؤ، اور ہرگز لوٹ نہیں سکتے۔ فالتمسوا نورا، نور تو وہاں سے لے کر آؤ، اور وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، جو ہی اپنی نظروں کو، گردنوں کو پیچھے موڑیں گے، اللہ فرمائیں گے میں اپنے ایمان والوں اور ان نافرمان کے درمیان ایک حائل قائم کر دوں گا۔ تو جیسے اللہ نے یہ روح ہمیں عطا کی ہے اور روح کی وجہ سے ہمارے جسم کی قیمت ہے، اسی طرح اللہ کے اوامر یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دلانے والے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہدایت کا نور ہے۔ ہدایت سب سے پہلی ضرورت ہماری اور سب سے پہلی ہماری حاجت ہے۔ اس لیے قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دو مناظر جو ہے ہمارے سامنے کھینچے کہ سارے بادشاہ، سارے انجینئر، سارے سائنسدان اور سارے انسان، سب زمیندار، سارے موجود ہوں گے، فرشتے اور جنات بھی موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا یؤتی باشد الناس بؤسا یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار علی رؤوس الخلائق، کہ اس پوری انسانی تاریخ اور انسانوں کے لشکر میں سے وہ جو سب سے زیادہ دنیا میں نعمتوں میں رہا ہوگا، اللہ نے ساری نعمتیں دی لیکن وہ بیچارہ اللہ کو نہ پہچان سکا اور ایمان کا نور اس میں نہیں تھا، اس کو سب سے پہلے سب کے سامنے لایا جائے گا۔ ساری دنیا کے انسان دیکھیں گے، اوہو یہ دنیا کے اعتبار سے اور دنیا والوں کے سامنے یہ اتنا کامیاب انسان کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس نے لے لی لیکن اس کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے جبرائیل اس کو جاؤ، جو اس کا ٹھکانہ ہے یہاں پر جہنم، اس کے جہنم کے شعلوں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار سے جا کر اور ایک غوطہ دے کر اس کو لائیں گے اور سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اب سوال کیا جائے گا۔ اللہ کیا پوچھیں گے؟ اے میرے بندے بتاؤ هل مر بک نعیم قط، کوئی نعمت استعمال کرنا، مالک بننا، اس کا فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری بھی ہو، کوئی اس نعمت کو دیکھ کر تمہارے دل کو خوشی ہوئی ہو؟ وَهَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ، کیا دنیا کی زندگی میں تم نے کوئی سکھ اور بھلائی بھی دیکھی ہے؟ لیکن جہنم کے شعلوں کے ایک جھونکے کی وجہ سے اتنے عذاب اور تکلیف میں ہوگا، پوری روئے زمین کے سامنے، جو کہ پورے انسانوں میدان محشر کے سامنے، پورے میدان محشر کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، قسم کھا کر کہے گا اتنی تکلیف میں ہوں میں، میرے سامنے سے تو کوئی نعمت بھی نہیں گزری اور میں نے تو کبھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا۔ اللہ بتلا دیں گے دیکھو یہ ہے اس کی کمائی اور یہ ہے دنیا کی قیمت کہ جس کا یہ مالک بن کر آیا تھا، اور فیصلہ ہوگا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر اسی پر بشد الناس بؤسا علی رؤوس الخلائق، انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان
ان سب میں جو سب سے زیادہ تکلیف میں رہا، ہم کہتے ہیں جی زیرو سے نیچے چلا گیا، فقر کی زندگی گزار رہے، یہ ایک زمانے کے انسانوں کی بات نہیں، انسانی تاریخ میں جو سب سے زیادہ فاقد الاسباب اور عدیم الوسائل تھا، سب سے زیادہ تنگی میں، لیکن دل ایمان کے نور سے منور تھا اور اس کے اعضاء اللہ کے احکام کے پابند تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو اللہ نے کامیابی بھی انسان کی شارک سے زیادہ قریب کی ہے۔ تو اب یہ کامیابی میں زمین کا مالک بنے اس کا محتاج نہیں، اسباب تمہارے پاس ہوں، عہدے تمہارے پاس ہوں، اس کا مالک نہیں۔ تم اپنی کامیابی میں آنکھیں، زبان، یہ کان اور یہ دماغ اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور دل کی سوچ، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو، چاہے رہنے کے لیے جھونپڑا نہ ہو، پہننے کے لیے چیتھڑا نہ ہو، اور پاؤں میں جوتی کے لیے کوئی لیترا نہ ہو، اور کوئی ٹھیکری تمہارے پاس دنیا کی نہ ہو، لیکن دل اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اعضاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو سب سے بڑے کامیاب انسان ہو دنیا کے۔ یہی بتایا جا رہا ہے۔ اسباب اللہ دے، نعمتیں دے تو ٹھیک ہے، اور اس کا نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور نعمتوں کو اللہ کے احکام پر استعمال کرنا یہ نعمتوں والوں کا دین ہے۔ بادشاہ کا بادشاہت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا یہ اس کا دین ہے۔ جسے کل عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ عدل والا بادشاہ اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو یہ انسان تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ عرب انسانوں میں سب سے زیادہ تنگی والا، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے یہ جنت والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جنت میں داخل کرنے سے پہلے اور لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے، اے جبرائیل ابھی اس کو جنت کی فضاؤں میں ایک جھونکوں میں ایک غوطہ دے کر لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور آئے، بس وہ منظر سے ہٹا اور آیا، کوئی دیر نہیں۔ اب اس سے سوال کیا جائے گا اے میرے بندے حل مر بک بؤس قط، کوئی تکلیف، بیماری، کوئی دکھ اور درد کبھی تمہارے سامنے سے گزرا بھی ہے؟ پہنچا نہیں، گزرا بھی ہے۔ وَهَلْ رَأَيْتَ شِدَّةً قَطْ، کبھی کوئی تنگی اور سختی دیکھی بھی ہے؟ وہ اس جھونکے کے لگنے کی وجہ سے اتنی راحت اس کو نصیب ہوگی، وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اس کے ذہن سے سکرین سے سب ختم ہو جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو آرام میں سمجھے گا۔ اس لیے حق کہے گا اے رب العالمین، نہ میرے سامنے سے کوئی تکلیف گزری ہے اور نہ مجھے کوئی سختی پہنچی ہے۔ اللہ فرمائیں گے سب پہنچی تھی، لیکن آج تم ایمان لے کر آئے ہو، ایمان کو لے کر آئے ہو، اس لیے جنت کی ہواؤں نے تمہیں سب کچھ بھلا دیا۔ اور اے نیک وقت انسان، جس جنت کے جھونکوں نے تمہیں اتنا خوش کر دیا، اب ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کی نعمتوں میں رہنا، یہ تمہارا مقدر